سورہ نساء آیت نمبر 29۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 163۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم اپنے مالوں کو اپنے درمیان میں ناحق طریقے سے مت کھاؤ، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مگر یہ کہ وہ باہمی رضامندی سے تجارت کے ساتھ ہو، ولا تقتلوا انفسکم، اور تم ایک دوسرے کو آپس میں قتل مت کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہارے پر بڑے مہربان ہیں، ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما، اور جو شخص ایسا کرے گا اس طور پر کہ وہ حد سے گزرنے والا ہو اور ظلم کرنے والا ہو، فسوف نصلیہ نارا، تو ہم عن قریب اس کو جہنم میں داخل کریں گے، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ تبارک و تعالی پر انتہائی آسان ہے۔ محترم سامعین کرام، کل ہم نے اسی آیت کے ابتدائی حصہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ تم آپس میں دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ، اور یہ بتا دیا تھا کہ کھانے کا مطلب ناجائز اور ناحق طریقے سے تصرف کرنا ہے، کسی کا مال کو اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا ہے۔ اس کے متعلق کل آپ حضرات کے سامنے گفتگو ہو گئی۔ محترم سامعین کرام، آج الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ یہ جو حرام ہے اس میں سے کچھ استثناء کر دیا ہے کہ کون سا مال تم آپس میں لے سکتے ہو، تو اس کو فرمایا کہ وہ مال تم لے سکتے ہو جو تجارت کی غرض سے ہو، الا ان تکون تجارتا، جو کس کے لیے ہو؟ تجارت کے لیے ہو، ٹھیک ہے۔ محترم سامعین کرام، اب یہ ہے کہ انسان کو جو مال حاصل ہوتا ہے، مال کا حصول، انسان کے پاس مال آ جائے، اس کا ذریعہ، اس کا سورس صرف تجارت ہی نہیں ہے، باہمی لین دین ہی نہیں ہے، بلکہ اس سے ہٹ کر بھی انسان کے پاس مال آتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان کے پاس مال آ گیا، کسی نے ہدیہ کر دیا، کسی نے گفٹ کر دیا، کوئی آپ کو وراثت کے اندر مال مل گیا، کسی سے آپ نے عاریتاً کوئی چیز لے لی، ٹھیک ہے۔ یہ ساری شکلیں وہ ہیں کہ انسان کے پاس کیا ہے؟ مال آتے ہیں۔ لیکن اس میں سے خاص طور پر تجارت کو کیا کیا گیا ہے؟ نومینیٹ کیا گیا ہے کہ تجارت ہو، ٹھیک ہے۔ تجارت کو خصوصیت کے ساتھ کیوں بیان کیا گیا؟ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے
کہ دنیا کے اندر عمومی طور پر انسان کے پاس جو مال آتا ہے وہ دنیا کے اندر 80% یہ تجارت کے ذریعے سے آتا ہے، تجارت کے ذریعے سے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی دیگر ذرائع بھی ہیں، لیکن اس لین دین کے مقابلے میں وہ اس کا جو تناسب ہے وہ کم ہے، ٹھیک ہے، وہ تناسب کم ہے، اس وجہ سے تجارت کو خاص طور پر کہا۔ اور دوسرے نمبر پر فرماتے ہیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس تجارت کو اطیب، بہترین اور پاکیزہ کسب قرار دے دیا ہے، کہ بہترین کمائی، بہترین طریقہ وہ کیا ہے، بہترین ذریعہ معاش وہ کیا ہے، تجارت ہے، وہ تجارت ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمل الرجل الذی بیدہ، کہ آدمی کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا، اور وکل مبیع مبرور، کہ ہر وہ خرید و فروخت جس میں نیکی ہو، جھوٹ نہ ہو، یہ سب سے بہترین اور پاکیزہ کیا ہے، یہ سورس آف انکم کہہ لیجیے، ٹھیک ہے نا، یہ کمائی کا ذریعہ ہے، سب سے بہترین، ٹھیک۔ اور اسی طریقے سے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ ایسا تاجر جو سچا ہو، امانت دار ہو، دیانت دار ہو، اپنا مال، اپنا جو بھی وہ بڑا آنیسٹی بیچ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں، دھوکہ نہیں، فریب نہیں، کل قیامت والے دن اس کا جو حساب و کتاب ہوگا وہ کس کے ساتھ ہوگا، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ اس کا کیا اٹھان ہوگا، انہی کے ساتھ اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے امانت دار تاجر جو ہیں کل قیامت والے دن تحت ظل عرشک، وہ عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ لیکن یہ جو تجارت ہے، جو انبیاء کے ساتھ ہوں گے، جو عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، جو سب سے بہترین کمائی کا ذریعہ ہے، اس کے بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ شرائط، کچھ چیزیں بیان کی ہیں، کچھ اصول و ضوابط بیان کی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں فرمایا کہ سب سے بہترین کمائی جو ہے وہ تاجر کی ہے، بشرطے کہ وہ تجارت کے اندر ملاوٹ نہ کرے، بشرطے کہ وہ اس کے اندر خیانت نہ کرے، بشرطے کہ اس کے اندر دھوکہ نہ دے، بشرطے کہ جب وہ کسی سے کوئی مال لینے جائے، جیسے عموماً تاجروں کی ایک عادت ہوتی ہے کہ کسی کا دوسرے کا مال دیکھا تو اس کے اندر 100 طرح کے عیب نکالیں گے، 100 طرح کے، کہ یہ تو ہے ہی نہیں ہے، ایم اس کا ریٹ، اور یہ اس قسم عیب نہ نکالے کسی میں۔ اور پھر جب اپنا مال فروخت کر رہا ہو، سیل آؤٹ کر رہا ہو، تو وہ اس کو یعنی کہ اس کی ایسی تعریفیں کرنا، اس کو اٹھا کر بیان کرنا کہ شاید اس جیسا تو کوئی مال ہے ہی نہیں ہے۔ یا عموماً ہمارے اندر ہاں ہوتے ہیں کہ اگر آپ مارکیٹ کے اندر چلے جائیں نا، بازار کے اندر چلے جائیں، سبزی والے کے پاس، فروٹ والے کے پاس چلے جائیں، اس سے وہ کہے گا بھئی یہ اتنے کا، یار پیچھے تو اتنے کا بک رہا ہے جی، یہ سودے دی گل ہوندی، او سودا ہو رہے تھے، اے سودا ہو رہا ہے، وہ فلانا ہے تو یہ ٹنگانا، وہ اس طرح تو یہ اس طرح ہے۔ تقریباً مارکیٹ کے اندر ایک جیسی چیز سب کے پاس دستیاب ہوتی ہے، کوئی 19-20 کا فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، 19-20 کے فرق کے ساتھ ہوگا تو ریٹ بھی ویسے ہی، لیکن اپنے سودے کو بہت بڑھا چڑھا کر بیان کرنا کہ جیسا شاید اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی کہ جب اس کے اوپر کسی کا قرض ہو اور وہ قرض دار آ کے مطالبہ کرے تو اس سے ٹال مٹول سے کام نہ لے، بلکہ اس کا قرض واپس کر دے۔ اور اگر اس نے کسی سے قرض وصول کرنا ہے تو اس کو خواہ تنگ اور پریشان نہ کرے کہ یار تمہیں پیسے کیا دے دیے، تم یوں ہو گئے ہو، اس نے کوئی معاہدہ ہوا پڑا یا خواہ اس کے کیا پیچھے ہاتھ دھو کے پڑتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں پائی جائیں گی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر کیا ہے، کوئی پاکیزہ اور حلال کمائی نہیں ہے، اس سے پاکیزہ اور حلال، اس لیے فرمایا الا ان تکون تجارہ، کیا ہے وہ تجارت کی غرض سے ہو۔ اور ساتھ ساتھ آگے فرمایا کہ یہ تجارت بھی کون سی ہونی چاہیے، عن تراض منکم، باہمی رضامندی کے ساتھ ہو۔ اور اس باہمی رضامندی کے اندر یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ کسی کے پاس کوئی تجارت، کوئی مال ہے، اب تجارت کہتے ہیں
کہ ادھر بھی مال ہو دوسری طرف سے مال ہو، مبادلۃ المال بالمال، ایک طرف آپ کے پاس سرمایہ ہے دوسری طرف بھی کوئی مال ہی ہے، آپ رقم دے رہے ہیں دوسری طرف کوئی چیز آپ کیا کر رہے ہیں کہ پرچیز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، دونوں طرف سے مال ہے، یہ تو بہترین شکل ہوگی۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک طرف مال ہے دوسری طرف مال ہے ہی نہیں ہے، جیسے کہ عموماً ایک آدمی نے کسی کو قرض دیا ہے، ٹھیک ہے نا، ادھار دیا ہے، اب وہ کہتا جی کہ 1 مہینے تک آپ نے 1 لاکھ روپے دیا نا، مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد آپ نے یہ 1.25 لاکھ روپے واپس کرنا ہے، یہ 1.25 لاکھ روپے واپس کرنا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اوپر جو 25,000 روپے کا اضافہ ہے، یہ جو ایک ٹائم کا وہ لے رہا ہے، یہ کس ہے؟ یہ مال نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ سود ہے۔ اسی طریقے سے بسا اوقات مال تو ہوتا ہے لیکن اس مال کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، اس کا کوئی وعدہ ہوگا یا موہوم سا مال ہوگا، وہ 100% نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ جیسے سٹہ کے اندر ہوتا ہے، جوئے کے اندر ہوتا ہے، یہ چیزیں حرام ہیں۔ اسی طریقے سے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ وعدے وعید کے اوپر ہوتی ہیں اور ہم اسی کے اوپر سودے کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں کہ شکل، جیسے مثال کے طور پر اب آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے بہت سارے کیا کہتے ہیں، خاص طور پر جن کا یہ باغ ہوتے ہیں، آم کے باغ ہو گئے، کینوں کے ہو گئے اور اس قسم کی چیزیں، یہ بسا اوقات کئی سال کی اکٹھی کسی کو بیچ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کئی سال کے سودے کر لیتے ہیں اکٹھے ہی کہ یہ باغ ہے، یہ آم کا 1 ایکڑ پر 2 ایکڑ پر یا اتنا میرا یہ باغ ہے، تو اس طرح کر دیا کہ جناب 4 سال کے لیے 5 سال کی آپ کا ایگریمنٹ ہوگا، میں نے آپ کو بیچ دیا، اتنے میں بیچ دیا۔ اب بھائی ٹھیک ہے، ایک مرتبہ تو سمجھ میں آ رہا ہے ابھی مال لگا ہوا آپ نے بیچ دیا ہے، وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے سامنے مال ہے، لیکن 5 سال جو باقی جو 4 سال ہے مال تو ہے ہی نہیں ہے، اور پتہ نہیں لگتا بھی ہے کہ نہیں لگتا، یا لگتا ہے تو کیا شکل ہوتی ہے اس کی۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں، چونکہ اس کے اندر کوئی 100% آپ کہہ لیجیے کوئی مال نہیں ہے یا اس کی کوئی یہ موہوم سی ہے، تو ایسے ساری چیزیں جناب اعلیٰ وہ کیا ہے، الا ان تکون تجارتا عن تراض کے زمرہ سے خالی ہوں گے، اور یہ ایسی چیزیں ناجائز اور حرام ہوں گی، یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی وجہ سے شریعت نے ہر وہ کام جس کے اندر کیا ہو، جس کے اندر لڑائی کا فساد کا اندیشہ ہو، اس کو شریعت نے ناجائز قرار دے دیا، اس کو شریعت نے ناجائز قرار دے دیا۔ کیوں کہ ایسا نہ ہو کہ آج بات کر لیں کل کو آپ اس میں دستوں گریبان ہو کر پڑے ہوں، شریعت نے اس کو کیا کیا ہے، منع کیا۔ محترم سامعین کرام، اسی طریقے سے مفسرین کرام رحم اللہ نے الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ بس اوقات ایک لین دین مال کی شکل میں ہوتا ہے، اور ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی محنت کر رہا ہوتا ہے اور اس محنت کے عوض میں اس کے اگینسٹ میں کوئی پے لے رہا ہوتا ہے۔ ایک مزدور ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم اجرت کہتے ہیں، مزدوری پر کام کرنا، اجرت پہ کرنا، کرائے پہ کچھ چیز رکھنا، ٹھیک ہے نا، کہ ایک طرف ایک آدمی فائدہ دے رہا ہے اور دوسری طرف سے پیسے لے رہا ہے، کہ ایک آدمی مثال کے طور پر ایک مزدور کو آپ نے رکھا ہوا ہے کہ یہ صفائی آپ نے کیا ہے کرنی ہے، اب وہ آپ اس کے پیسے دے رہے ہیں، اب پیسے کے مقابلے میں پیسہ نہیں، پیسے کے مقابلے میں محنت ہے۔ یہ بھی اسی چیز کے اندر کیا ہے آ رہی ہے کہ آپ نے باہمی رضامندی کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر لیا ہے کہ مجھے آپ سے یہ سروس چاہیے اور اس سروس کے اگینسٹ میں آپ کو یہ کیا ہے، یہ پے کروں گا، ٹھیک ہے نا، یہ بھی عن تراض منکم کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحم اللہ نے ایک اور بات بڑی باریک چیزوں کے اوپر بڑی گہرائی کے ساتھ رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں شریعت نے کہا ہے کہ رضامندی کے ساتھ کوئی دے، اب ایک آدمی ہے مثال کے طور پر کہ باہمی اپنے ہاتھوں سے ایک آدمی کو چیز دے رہا ہوتا ہے لیکن دل کے ساتھ راضی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، وہ مجبوراً دے رہا ہوتا ہے، مجبوراً دے رہا ہوتا ہے، فرمایا کہ یہ بھی چیز حرام، یہ بھی چیز جائز نہیں۔ اس کی بہت ساری ایگزامپل ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ مثال کے طور پر آپ کسی بھی سرکاری دفتر کے اندر جاتے ہیں، آپ کا جینون کیس ہے، آپ کو پتا ہے کہ میں حق پر ہوں، جینون کیس ہے، سب کچھ ہے، ٹھیک ہے، لیکن پتہ ہے کہ یہ جو آدمی جو چیئر پرسن ہے، جب تک میں اس کو کچھ پیسے نہیں دوں گا تب تک میرا کام نہیں ہونے والا، تب تک میری فائل آگے نہیں لگنے والی۔ گویا کہ جیسے ہمارے عرف کے اندر مشہور ہے معاشرے کے اندر کہ اس کو کیا ہے، اس فائل کو ٹائر لگانے ہوتے ہیں، پہیے لگانے ہوتے ہیں، وہ پہیے کیا ہے جناب اللہ، اس کو کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ آپ جینون ہے، سب پیسے بھی دے رہے ہیں اور آپ خود اپنے ہاتھوں سے دے رہے ہیں،
لیکن مجھے اب آپ بتائیے کیا یہ دل کی رضامندی؟ یہ تو مجبوراً دے رہے ہیں، وہ تو آپ کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، یہ رضامندی کے اندر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرات فقہاء کرام رحم اللہ نے الا ان تکون تجارت عن تراض، تراض کے اندر اس بات کو بھی شامل کیا ہے کہ آدمی کا، میاں بیوی کا، مرد اور عورت کا نکاح ہوا، اب نکاح کے اگینسٹ میں کیا ہے، بندے نے حق مہر دینا ہوتا ہے، اب حق مہر عورت کا حق ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس نے کیا کیا کہ بجائے حق مہر دینے کے الٹا ایسا اس کو مجبور کر دیا کہ وہ ملنا ملانا تو ہے کوئی نہیں ہے، چلو ہم معافی کر دیں، یہ ہے وہ ہے فلاں، اس طریقے سے۔ اب یہ جو ہے مال، اب بظاہر وہ اپنی زبان سے کہہ رہی ٹھیک ہے جی میں نہیں لے رہی ہے، یوں ہے فلاں ہے، لیکن اس کو سب کو پتا ہے کہ یہاں پر یہ جو دینا ہے یہ بامر مجبوری وہ دے رہی ہے، بامر مجبوری کیا کر رہی، معاف کر رہی ہے، اس کو پتا ہے ملنا ملانا تو ہے نہیں۔ یہ سب شکلیں جناب اللہ کیا ہے، اس سے خارج ہو جاتی ہیں۔ اس لیے شریعت کا الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، یہ کہ کیا کہتے ہیں آپس میں رضامندی اور باہمی خوش دلی کے ساتھ کیا ہے یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، تب جنا کر کیا ہے یہ مال کیا ہے حلال ہوگا۔ محترم سامعین کرام، حضرات فقہاء کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس چھوٹے سے جملے کے اندر الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، پوری کتاب البیوع، ساری کی ساری کتاب التجارت، کتاب یہ اجارہ، یہ ساری کی ساری اس کے ایک جملے کے اندر اللہ تعالیٰ نے سمیٹ کر رکھ دی ہے۔ محترم سامعین کرام، ولا تقتلوا انفسکم، اور اس کے متعلق انشاءاللہ کل ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔